ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. اور حسن صاحب, جیسے کہ انا ہزارے موومنٹ بھارت میں ہو رہی ہے اور ہم لوگ بہت زیادہ مانیٹر کریں, ایک عام آدمی پاکستان میں چاہتا ہے, اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کاش ہمارے یہاں بھی کوئی انا ہزارے ہو جائے, کیوں نہیں آتا ہمارے یہاں؟ بات سنیں, دو باتیں ہیں. پہلی بات تو کوئی اتنا اس پہ اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے ہاں ہزارے کو صوبہ بنانے کی تحریک ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ہزار کی وقت کوئی نہیں رہ گئی, 2 kg مٹن نہیں آتا, اس لیے ہمارے ہاں انا ہزارے نہیں, ہمارے یہاں ہوتے ہیں انا کروڑے, انا اربے, انا کھربے, جو ڈالرز کو کنورٹ کرتے ہیں پاک روپیز حرام کا جو ہے, اس کو ڈالرز اور پاؤنڈز میں کنورٹ کر کے پھر باہر لے کے جاتے ہیں ماشاءاللہ. تو ہزارے بدارے کا معاملہ کوئی نہیں ہے. اور ایک اور بات میں بتاؤں, بڑا شور مچ رہا ہے کہ جی بہت پاکستان سے بڑی ریمیٹنسز آ رہی ہیں, اور یہ کبھی غور کیا آپ نے کہ اوورسیز پاکستانی کام کرنے والوں کی تعداد اتنے گنا بڑھ گئی ہے؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ بیسیکلی یہ یہاں کا لوٹا ہوا پیسہ ہے جو باہر جاتا ہے, ڈرائی کلین ہو کے پھر واپس آ جاتا ہے. سو آپ ہزارے نہیں, آپ تو کروڑے اربے کھربے. یعنی تسلی رکھیں, گیم اونچی ہے یہاں پہ, بہت اونچی گیم ہے. لیکن ایک بات ہے, یہ تو میں مذاق میں بات کر رہا تھا, وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہاں بھی کوئی معاملہ چلے گا ضرور, دیکھ رہے ہیں آپ, کوئی انا ہزارے کو آئے گا, کوئی کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور. اب چونکہ انتہا ہو چکی ہے. اچھا حسن صاحب, ایک اور جو خبر اس پہ یقیناً سب لوگ بہت زیادہ اس پہ تبصرے بھی ہو چکے ہیں کہ جو قومی اعزازات کے ساتھ حال کیا گیا, صدر کی قریبی حلقے میں بہت سارے لوگوں کو دیے گئے, جنون لوگ بھی تھے, لیکن بے وقتی نہیں بڑھتی جائے گی اس طرح کا خیال ہے؟ سنیں, اگر قوم کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے تو قومی اعزازات کے ساتھ ہونے پہ آپ کو کیوں اتنی تکلیف ہے؟ اگر مطلب کروڑوں پہ مشتمل اس پوری قوم کے ساتھ ان کو الیکٹرک شاکس دیے جا رہے ہیں, یہاں یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں ہر ہفتے بعد ایک بجٹ آتا ہے, مہنگائی بڑھتی ہے, غربت ہے, بے روزگاری ہے, تو اگر اس کا کوئی لحاظ نہیں ہے, اس کی کوئی عوام کی, انسانوں کی کوئی, قوم کی کوئی توقیر نہیں ہے, تو یہ تو دونیاں چونیاں رہ گئی ہیں. یہ نشانے فلان, نشانے ڈمکان, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر بے توقیر ہو گئے ہیں تو خیر ہے, چونکہ عوام کو جس طرح بے توقیر کیا جا رہا ہے, اگر اعزازات کو کرے تو بس ٹھیک ہے. حسن صاحب, جیسے آپ نے پہلے وارن بفے کی بات کی تھی کہ بہت زیادہ خیرات کرتا ہے وہ شخص, اس کا ایک اور بڑا بیان آج کل خبروں میں, اس نے کہا کہ ہم امیر لوگ ہیں, ہم سے ٹیکس لیا جائے, امریکہ پہ برا وقت پڑا ہے, ہم لوگوں کو آگے بڑھ کے اپنے ملک کا جو بچانا ہوگا اس وقت سسٹم کو. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں, کس طرح دیکھتے ہیں, ایک دیکھیں بات سنیں, جو آدمی جتنا بڑا ہوگا وہ کسی بھی سینس میں ہو, وہ سیاسی طور پہ بڑا ہے, وہ مذہبی طور پہ بڑا ہے, وہ اقتصادی طور پہ بڑا ہے, اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہے. ہمارے ہاں جو جتنا بڑا ہے اتنی ہی بڑی ڈکیتی کو اپنا حق سمجھتا ہے. مہذب دنیا میں جو جتنا بڑا ہے وہ اتنی ہی بڑی قربانی کو اپنا فرض سمجھتا ہے. سو دیٹ از دا ڈفرنس. جن باتوں پہ میں کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ ہم بڑے فلنتھراپسٹ ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, اوقات میں نے کھول کے بیان کر دی ہے نا, کیلکولیٹ کریں آپ لوگ کیا کرتے ہیں. اچھا, پھر دیکھیں ڈویلٹی, اسے کیا کہیں گے, ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, منافقت کہیں گے, کیا کہیں گے, کہ اصل اوقات یہ ہے کہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں ہم ہی ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں, کوئی یہود و ہنود نہیں آیا. یہ جو ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے, یہ جو لوٹ مار مچی ہوئی ہے, پتہ نہیں, میں پڑھ رہا تھا کتنے لاکھ روپیہ فائن کیا گیا ہے, کتنے بندے اندر کیے گئے ہیں. تو کون ہے یہ وہی کلمہ گو ہے. اچھا, ایک اور بات, یہ پروگرام میں نے ایک آدھ جگہ پہ سنا ہے, خود جہاں میں رہتا ہوں وہاں یہ سلسلہ چل رہا ہے, اور یہ سارے شہروں میں چل رہا ہے, اس کو آپ ویریفائی کر لیں, جسے چاہے اس کی تصدیق کر لے کہ عید کی آمد سے پہلے چوریاں, ڈکیتیاں, راہزنیاں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں. آپ اندازہ لگائیں یہ کس مہینے میں کون لوگ کیا کام کر رہے ہیں. اور یہ جو لوٹ مچی ہے پورے ملک میں رمضان میں, میں تو اکثر کہتا ہوں حیران کن بات ہے کہ چنے کی دال سے بیسن سستا ہے. یہ کیسا ملک ہے؟ آپ تکبیر میں حلال کرتے ہو جانور کو, اس کے بعد اس میں پانی انجیکٹ کر کے اس کا وزن بڑھاتے ہو. کیسے لوگ ہو, وہ حلال ہو گیا. حسن صاحب, کراچی میں سحری کے وقت اور افطاری کے وقت لاشیں گر رہی ہیں, اس سے بڑھ کے کیا بے حسی کی بات کر رہے ہیں؟ میں تو عرض کر رہا ہوں, نہیں, وہ جو دھماکہ ہوتا ہے جب لاش گرتی ہے تو وہ بڑی خبر بنتی ہے. ادروائز یہ اس سے بھی زیادہ بھیانک بات ہے جب آپ اپنے بچوں کو ناپاک دودھ دیتے ہیں, جب آپ دواؤں میں ملاوٹ کرتے ہیں, جب آپ اپنے تعلیمی مرکز اور تھانے نیلام کرتے ہیں. یہ بھی اتنے بڑے بھیانک, لیکن چونکہ ان کا دھماکہ نہیں ہوتا,
اس لیے اس طرف ہماری توجہ نہیں. یہ قتل عام جاری ہے. اچھا جاتے جاتے ایک بڑی دلچسپ خبر کہیں یا ایرونک خبر کہیں 1973 کے آئین کا اصل مسودہ وہ لاپتہ ہو گیا. فہمیدہ مرزا صاحبہ نے ڈھونڈنے کی کوشش کی. آپ نان ایشوز کو ایشوز نہ بنایا کریں. یہاں تو ملک آدھا غائب ہو گیا, آپ آئین کے مسودے کو رو رہی ہیں. اچھا پھر آئین ہمیشہ ہی غائب ہوتا ہے. میں نے بچپن میں ایک چیز پڑھی تھی, ایک آدمی دوسرے سے پوچھتا ہے, اسکول ڈیز کی بات ہے, کہ زیبرا کراسنگ کے اوپر سے واٹ ہیپنز وین اے نگر کراسز اے زیبرا کراسنگ. اس کا جواب دیا گیا تھا, یو سی ہم دین یو ڈونٹ سی, یو سی ہم دین یو ڈونٹ سی. زیبرا کراسنگ کے اوپر سے اگر کوئی کالا اپچی گزرے گا, کالی پٹی پہ نظر نہیں آئے گا, سفید پہ نظر آئے گا. اچھا اس طرح آئین بھی آنکھ مچولی آئین اور عوام کے درمیان چلتی رہتی ہے. اصل مسودہ کیا ہے, اس کی کیا اوقات اور حیثیت ہے؟ اگر ملک غائب آدھا ہو گیا ہے اور آئین بھی کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا, اور پھر اس کو جسٹیفائی بھی کیا جاتا ہے, تو اس لیے مسودہ غائب ہو گیا, پتہ نہیں دیمک کھا گئی ہوگی, کیا ہو گیا ہوگا. حسن صاحب یہیں ہم آپ سے لیں گے اجازت اور اگلے ویک دوبارہ ملاقات ہوگی. لکھنا نہ بھولیے گا mm@geo.tv پر. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.